اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، تاکہ نہیں ہے تو جناب عالیہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. ہے اجازت نوکر شروع کیجئے سر، آپ کی بھی اجازت ہے. ادھر والے آپ سامنے والے جناب آل محمد کے خالق اس ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جناب سیدہ اپنی پاک بیٹی کی نالین کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے. جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومہ آج کے دن کے صدقہ میں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک حج و زیارات نصیب فرمائے. جتنے نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. بزرگوں کو مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے. مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے ملک کے سال پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے. وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے. حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، مالک کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. سردار علی عمران خان صاحب کا حکم، زیگم بھائی کا، جاوید خان صاحب سرکار کا حکم میں حاضر ہو گیا. تو 2-4 لمحات آپ کے ساتھ عبادت میں گزارتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے، بڑے عزت والے لوگ بیٹھے ہیں جی، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. چونکہ چہرے ہی سردار صاحب ایسے بیٹھے ہیں میرے بڑے بڑے سردار، تو ان کے سامنے بڑی بات کر جانی چاہیے. چونکہ جو اپنا وقت، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، سارے وقت فضول ہے، یہی قیمتی ہے. ایک قدم اگے ہونا ہے. مہربانی، بڑا لطف آ جائے گا مجھے، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر. یہی قیمتی ہے سر. بسم اللہ. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اتنے تک ہی گزارا کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے الف لام میم، یہ 3 حرف پوری کتاب ہے. 1 2 آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا تو میرا آپ سلامت رہے، سب سے اچھے آپ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نریہ کیا لوگ شاجی مل گئے. جو بندہ داد نہ دے سکے، یعنی عادت نہیں ہے اس کو واہ واہ کرنے کی، مسکرائے ضرور. واہ واہ یہ کر لیں گے جو مجھے اچھے سامنے مل گئے. الف لام میم، یہ 3 حرف پوری کتاب ہے. اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کتاب ہے، یہ نہیں. مجھے سے زیادہ داد میرا لینے کو دل ہی نہیں کر رہا. آج گکھڑ میں دل ہی نہیں کر رہا مولا کی قسم، اتنی ہی میرے لیے کرنا. اس سے زیادہ نہ بھی کرو تو خیر، اس سے کم نہ کرنا. میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ، چونکہ جو حرف کی قیمت دے دے وہ خریدار ہوتا ہے. الف لام میم، یہ 3 حرف مکمل کتاب ہے. ذالک الکتاب، ذالک جو ہے نا یہ دور کے لیے اشارہ ہے. وہ
اس کا مطلب ہے جس قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اسی میں ہی پڑھ رہے ہیں الف لام میم، تو اللہ اس کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہم مہربانی فرما دو حیدری۔ جاوید خان صاحب، یہ میرے جوان جو مات میں بیٹھے، مسکرا پڑ یار، مہربانی کر، ضد نہ کر۔ ذالکہ اس میں اشارہ دور کے لیے، وہ چلو آپ بول پڑے تو ایک لفظ اور آپ کی ہدیہ کرتا ہوں۔ جس طرح قرآن میں کافی آیات ہے، لیکن چلو میں ایک پڑھ دیتا ہوں دلیل کے طور پر۔ اللہ کہتے ہیں ہو واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، سورۃ حشر کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ وہ ہے، یہ اللہ کو بھی وہ ہے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھا نہیں پایا۔ وہ اللہ وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے، سمت بنے گی، وہ اللہ ہر جانب ہے۔ پھر وہ کے لیے جسم چاہیے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا جو ماتمیوں کے ہاتھ بلند قبلہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ آگے بھی آگے بس دعا کرتے رہنا، آپ کا آگے آنا میرے اوپر احسان ہو گیا، دانت دائیں بائیں سے میں لے لوں گا۔ وہ کے لیے اشارہ ہے نا، وہ دوست، وہ بھائی، وہ باپ، وہ مکان، وہ گھر، وہ علم، وہ ذوالجناح، وہ تعزیہ، وہ روزہ، تو وہ کے لیے اشارے کے لیے جسم چاہیے۔ اللہ کو بھی تم کہہ رہے ہو وہ اللہ، وہ جسم نہیں رکھتا، تو پھر وہ کیسے؟ سمجھانی آج ککھڑ میں یہی بات ہے، جو وہ کو ہے میں سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک دو جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا لنگر نہ کیتا کر، جڑا ہاتھ نہ لنگر کر دے کدی چاہ کے علی میں بھی سلام کر یار، ہاتھ اچھے حیدری۔ کیا لوگ مل گئے ہیں، ایک سر مہربانی ہے، سامنے والے سردار بھی راضی بیٹھے ہو جی پیچھے۔ اصل میں شروع سے ایک رواج رہا ہے منبر کی دنیا میں، اب بدلا ہے کوئی 10 سالوں سے، کہ ہم علی کا تقابل ہی کراتے رہے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، وہ ایسا ہے علی ایسا ہے، وہ ایسا تھا علی ایسا ہے، وہ یوں تھا علی یوں ہے۔ بے وقوفی ہے جناب کی اور میری بھی، مخلوق میں نہ ڈھونڈ علی کو۔ علی بندوں جیسا نہیں ہے، سامنے والے بزرگ نہیں جو جوان بیٹھے ہو یار، شرمیلے نہ بنا کرو، کھل کے بولتے ہیں علی کے ذکر۔ واہ 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 واہ، کتنی اچھی بات ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یوں مخلوق میں کیوں ڈھونڈ رہا ہے علی کو؟ تیری ترقی نہیں ہونے دی ہم نے، ایسا تینے رکھے ہی خندق تک کے، پھر تمہارا قصور نہیں۔ سونا لگتا ہے علی والا، سنا وا پھر داد لے لاں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو دیکھو رسول کی حدیث نہیں ہے، بچوں کو یاد ہے، ہونی بھی چاہیے، اگر شیعہ بچے کو نہیں یاد تو پھر اس کو یاد کرواؤ۔ مصطفیٰ نے علی کو دیکھ کر کہا تھا یا علی تو میری امت میں ویسے ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ ہے۔ کوئی ہے بندہ جیسا ہاتھ ہوئے تو سب یہ ایک دو چار دوست ہیں بے جان جو چھیڑ رہے ہیں۔ جاوید خان مولا آپ کو زندگی دے، فرمایا یا علی تو میری امت میں ویسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ ہے۔ اگر نچلی بات کریں تو کوئی نہیں کہے گا ٹرکا کے تر گئے، بات بڑی کریں پھر تسی ٹرکا دے دے ہو نہ میں تمہیں ٹرکاؤں نہ جناب مجھے دل سے دل ملا رہے۔ فرماتے یا علی تو میری امت میں ویسی ہے جس طرح قرآن میں قل ہو اللہ ہے۔ رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یا علی تو ویسے ہے جس طرح قرآن میں سورت الحمد ہے، سورت بقرہ ہے، سورت والناس ہے، سورت قل ہو اللہ کا کیوں کہا؟ سورت یاسین کا نہیں کہا، سورت رحمان کا نہیں کہا، قل ہو اللہ کا کیوں کہا؟
میں جب سے ککھڑ پڑھ رہا ہوں میں تو شہر میز کے ہاتھ نہیں ماریا، آج مارنے کو دل کر گیا ہے۔ قذف اللہ کا کہہ کر باقی کسی صورت سے علی کی مثال اس لیے نہیں دی کہ باقی جتنی صورتیں ہیں ان میں مخلوق کا ذکر ہے۔ آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا بن گیا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرا حوصلہ ہو جاتا۔ جیمی چھاتی اللہ میں ہاتھ اٹھے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہے، میرے بزرگ بول رہے ہیں، جوان خوش ہو رہے ہیں، ادھر والے یار بول پڑو، کچھ نہیں ہوندہ، ثواب ہوندہ ہے۔ مولوی دیا کے لگ کے مرغی صدقے دے کے ثواب لے لینا، علی علی کر کے نہیں لینا۔ علی 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 سلام کر رہا ہوں آپ کو بھی کر رہا ہوں، آپ کو ان بڑوں دوستوں کو بھیجا سرکار بھیجا۔ تو مخلوق میں نہ ڈھونڈ علی کو نہیں، یا تو علی کو بندوں کے ساتھ مقابلہ اس لیے کر اگر ہو سکتا ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، اگر علی بندے کے گھر میں آیا ہو تو ایک دو ہاتھ گرنے پہنے نے، جڑا بندہ داد نہ دے نا تلاشی دے، ہاں اوکھا دورے جاسوسی نہ کر، ہاتھ اچھے حیدری، سبحان اللہ۔ مشکل بات خرید رہے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں سید مشکل بات خرید رہے ہیں۔ تو فرمایا الف، وہیں پہ ہوں میں، یہ تمہارے جگانے کے لیے آپ نے مجھے چھیڑا، میں نے آپ کو بھی ہدیہ کر دی باتیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یہ پوری کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، ترجمہ کیا گیا شک نہیں، شک بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ شک ہی کہہ دیتا، اللہ نے ریب کہا، تو نیچے شک لکھ رہا ہے۔ شک اور ریب میں فرق ہوتا ہے، جو زبان پہ آ جائے وہ شک ہوتا ہے، جو دل کو کھا جائے وہ ریب ہوتا ہے۔ مولا زندگی کرنے کھڑتا، میں بڑا قائل ہوں، اٹک ضلع کا میں قائل ہوں، میں کراچی میں جا کر بھی آپ کی مثال دی ہے، جبکہ کراچی والے اچھا سنتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرا اٹک اچھا سنتا ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے، وہ ایک حرف کی ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون کے آگے یوں گول دائرہ ہے، یعنی یہ پوری آیت ختم ہو گئی۔ سر مارنے والا یا تے آپ پڑھے، جڑے سر مار دے ہو نا کدی پڑھ کے ویکھو، تو میں تو آڈے کے بہ کے سر مارا، میں نہ بھی قیمت برداشت ہوں دے، نہیں اچھا لگتا علی کا شیعہ سر مارتا ہو، مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، اللہ کہتا ہے نون کی قسم، قلم کی قسم۔ اسی جملے کی آیت کے ترجمے پہ اگر قیمت نہ ملی تو پھر جتنا ٹائم میرا پیچھے بچ گیا 40 منٹ، وہ سارا مصائب پڑھا جائے گا۔ آتا ہے یار کیا مصائب کتابوں میں ہی ہے نا، اگر مل گئی قیمت تو زندگی بھر آپ کا پہلے نوکر پھر پکا۔ اللہ کہتا ہے نون کی قسم، قلم کی قسم اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم۔ سبحان اللہ، احسان مند ہو گیا جعفر آپ کا، کہ بلا نوکر ہو گیا آپ کا۔ نون کی قسم، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت، ہاتھ اونچے حیدری، نون کی قسم سید، قلم کی قسم، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم۔ ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے سر، سبحان اللہ۔ ایک نقطہ محفوظ ہے، نون
والقلم وما یسطرون، جنہوں نے سطریں لکھی. یسطرون سطروں سے ہے، جب سطر لکھ دیں اسے، سطر لکھنے والوں کی قسم، ان کے ہاتھوں کی قسم جنہوں نے لکھا. اس کا مطلب ہے تقدیر حضرت مولانا صاحب اللہ کی ہوتی ہے، لکھتا کوئی اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جرا ہاتھ علی نو کھلا ہو کے سلام کرے، حیدری. آپ کی کیا بات ہو بے جان، مولا آپ کو زندگیاں دے، ترقیاں دے. اس جوانی میں اتنا معرفت ہو، اتنی بات ہو تو بڑی بات ہوتی ہے. بندے حساب کر رہے ہیں آج کل، ہوتا ہے ہر بندے کو شوق ہے علم نجوم کا، رمل کا، فلاں کا، جفر کا، ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے. تو اس میں زندگی کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں دن مرے گا. تیرے تعین کو میں کیا کروں؟ پھر دعا کدھر جائے گی؟ دعا جو دیتے ہیں اللہ تیری زندگی دراز کرے، ہوتی ہے تو دعا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے تقدیر پر کچھ مٹا بھی جا سکتا ہے، کچھ لکھا بھی جا سکتا ہے. ایک لفظ کہوں، جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. 15 رجب ہے، مخدوم عالیہ کے آپ نوکر سارے بیٹھے ہیں، عالیہ کے نوکروں کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں. اسی جملے پر مجھے قیمت دینا، میں زندگی میں پہلی دفعہ جملہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھ ہمیں نجوم شجوم نہ سنا، ہمارے 14 ایسے ہیں وہاں نہ بھی لکھا ہو وہ دے دیتے ہیں. ہاتھ اچھے 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 جڑے جوان تشریف فرماؤ، جنہاں دی چھاتی علم ہے. نہیں، آپ کے سامنے مثال ہے، بچوں کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے. ایک بندہ آیا تھا مصطفیٰ کے پاس ڈھیر سارا سفر کر کے، اللہ کا رسول مجھے بیٹا چاہیے. فرمایا نہیں لکھے ہوئے، چل. ایک دو، راہب یاد آ گیا، بسم اللہ. آیا تو مصطفیٰ سے بیٹے مانگنے ہیں، تو رسول بیٹے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دیے؟ سوال ہے میرا. نعرے ہاں کیوں نہیں دیے؟ پھر اگر دے سکتا ہے تو دے دیتے. آگے حسین، ہاں کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بات ہی بنا دی اس بھائی نے میری. نہیں نہیں نہیں، چونکہ جو بھائی نے بات کی نا وہی ٹھیک ہے. جو علماء نے اس پر توجیہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ عدل کرتے ہیں، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا لیا کرو جو سامنے بیٹھتے ہو، ناراض نہ ہونا. ایک دفعہ اونچا بول پاؤ جوان سارے، حیدری. آپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ ایسے خریدار مجھے پھر کب ملیں گے جو میری ایک ایک حرف کی قیمت دی جا رہی ہے. عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں انبیاء، فضل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں اولیاء. حق کے، میں بتاتا ہوں کہ عدل اور فضل کیا ہے. حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. او میں صدقے جاؤں علی کے شیعوں پر. اور بھائی آپ کے علاقے کا کھڑ میں اٹک میں مزدور کی مزدوری، چلو مہنگائی کا دور ہے، 1000 روپے تو ہوگی نا. آپ نے شام کو گن کے 1 2 3 4 5 6 10 نوٹ 100 کے اس کی ہتھیلی پہ رکھے. احسان نہیں کیا جناب نے اس پر، اس نے اینٹیں اٹھائی ہیں تمہاری. یہ عدل ہے. شام کو آپ نے اسے دیا 2000. 1000 عدل ہے، 1000 فضل ہے. حق کے مطابق دینا عدل ہے، آپ کے بھروسے پر ہوں. حق سے زیادہ دینا یا نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. راہب کھڑا ہے مصطفیٰ سرکار کے سامنے، وہ بیٹھے عدل کی کرسی پر. مولا بڑا نام سن کے آیا ہوں آپ کا. راہب کہہ رہے دور سے آیا ہوں، کلمہ بھی میں نہیں پڑھتا. کیوں آیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، بیٹے اس علی کے بیٹے سے لینے آیا ہے. داد والی
تو بات ہی پیچھے رہ گئی. اب تو آپ کے چہروں کی مسکراہٹ ہی بڑی ہوتی ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار بڑا نام سن کے آیا ہوں. ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ اچھا بیٹا چاہیے بزرگوں کو. آج آئے بسم اللہ بسم اللہ. سرکار ہے جی. نام آپ کا سن کے آیا ہوں. بیٹا چاہیے ایک. وہ بیٹھے عدل کی مسرت پر حسین کے نانا. سرکار نے یوں دیکھا فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی. بسم اللہ تشریف لے جاؤ. نہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی یہ عدل ہے. اتنی بات سمجھا کے نا جو خطیب ہوتا ہے نا, میں شاعر تو نہیں ہوں, میں تو خطیب ہوں نا. خطیب کیا کرتا ہے؟ وہ ڈبکی لگاتا ہے, سمندر کی تہہ میں جاتا ہے, وہاں سے موتی چنتا ہے, اس کا سہرا ہار بناتا ہے, پھر علی والوں کو پیش کرتا ہے. پھر آپ کی مرضی اسے خریدے نہ خریدے, لیکن آپ خریدار ہیں. مہربانی کرنا. نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے. جابر شاہ جی یہ عدل ہے. میرا پڑھتا میں نہ ہوتا, سنتا کاش میں ہوتا. وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا, گلی کا موڑ مڑ رہا تھا, سامنے ایک 4 سال کا فضل والا مل گیا. جی چھاتی علم نہیں ہوں گی خیر ہے, باقی جوانہ دے ہاتھ اچھے حیدری. سامنے 4 سال کا فضل والا مل گیا. حسنین شریفین دونوں بھائی کھڑے ہیں. بار بار اچھا نہیں لگتا بندے کو میں کہوں کہ بولو, بالکل شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ. تو عادت پہ کہ جب تک ہاتھ نہ بنی تسی داد نہیں دیں دے, جیب وچ رکھ. میں اپنے ابا دی گل نہیں پہ کرتا, تیرے مولا دی پہ کرتا, تیرے عقیدے دی پہ کرتا. سانو لوگ مشرک کافر نصیری گالی کہنا شروع کر دیے, تم داد ہی نہیں دیتے ہو. ہاں حق بنتا ہے اس قوم کا کہ ہمارے شاباش دیں. چپے چپے پہ آپ کی وکالت کر رہے ہیں. کڑی تو پاویں دلیل میں دے ماں, اگ تے تو ٹرے دلیل میں دے ماں, ماتم تو کرے دلیل میں دے ماں, کہ تو میرے شاباش بھی نہ دے. ایک دفعہ ہاتھ اونچے حلالیہ دے حیدری. یا رسول اللہ, علی ولی اللہ, حیدری. اتنی ساری توجہ ہی مانگ رہا ہوں. آپ جتنا بولتے اندر سے لفظ اور آ جاتا ہے, پھر اور آ جاتا ہے, پھر اور آ جاتا ہے, ورنہ نہیں آتا. سامنے فضل والا مل گیا حسین. دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں حسنین شریفین. ممبر کی دنیا پہ کہا جاتا ہے, ہوگا کتابوں میں, میں نے نہیں پڑھا, ہر بندے کا اپنا علم کی تحقیق ہے, کہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے. یار خدا دی قسم ہے جڑے تسی موالی ہو نا, کدی کدی تسی بھی رہ جاندے ہو. اپنے مزاج کے مطابق بات کر دینی ہے. وہ کیا کھیل رہے تھے بھائی؟ تیرے بچوں کی طرح ہے جو مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں. اگر ان 14 میں سے کوئی ایک مٹی سے کھیلنا شروع کر دے تو تیرا ابا آدم بن جاتا ہے. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے میری مخدومہ, جڑے ہاتھ بارگاہ ہے سید الشہداء بلند پہ ہوں. کوئی کھیل شیل نہیں. اور اتنے میں شروع میں بھی کہہ چکا کہ آپ پڑھے لکھے مل گئے تو میرا دل کر گیا پڑھنے کو. پھر آپ نے مجھے چھوڑنا بھی شروع کر دیا. نہ چھوڑو, نہ چھوڑو, نہ چھوڑو. مثلا ہم گلی سے گزر رہے ہوں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں, تو بچے کا کھلونا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا تعلق کس گھر سے ہے. یہ بھی کوئی اوکھی گل نہیں بابا جی. جڑا بندہ ایٹم بنا سکتا ہے داد نہیں دے سکتا. بچے کا کھلونا ویک کے ہی پتہ لگ جائے گا نا کہ بچے کا گھر امیر تعلق سے ہے کہ غریب. تو میرا بچہ کھیل رہا ہو تو 10 روپے والے کھلونے سے آپ کے بچے 1000 روپے کھلونے سے کھیلیں گے. تو کھلونا بتا دیتا ہے کہ بچے کا تعلق کس گھرانے سے ہے. پتہ نہیں کتنے راٹھ کا نام ہے ابو طالب, جس کے بچے کوئی چاند سے کھیلتا ہے, کوئی سورج سے کھیلتا ہے. کوئی ہاتھ تھلے رہ گیا کہ اللہ کرے ہاتھ شیعہ نہ ہوئے. باقی جڑا یہ مہمان ہے ساڑھا وقفہ کریں شاہ جی. ہو سکتا لنگر شکر دا ٹائم ہو گیا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کھانے کا کیا ٹائم ہے, مجھے اپنا بھی نہیں پتا. حسین لدہ کڑا ٹائم. جتنی حسینیت ہے نا
یہ فطرت سے ہٹ کے ہے. جتنا تم کام کر رہے ہو فطرت سے ہٹ کے کر رہے ہو. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، فطرت ہے. آگ پہ چلے گا تو پاؤں جلے گا، فطرت ہے. لیکن حسین کا فطرت پہ کنٹرول ہے. یہاں سے تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے ماتمی کا، یا حسین، چوٹ لگتی ہے، درد نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، جاتے جاتے پھر لوٹ آئے ہو. فطرت پہ کنٹرول ہے. چلو تھک گیا تو سانس لے لو، میں پڑھتا رہوں گا. آپ بڑی داد ہو گئی جناب، بڑی ہو گئی. 25 منٹ ہو گیا داد لیتے ہو. تو اگر 25 منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا تو اگلی کتنی لے لوں گا؟ بس سنتے رہنا. دونوں بھائی اکٹھے کھڑے حسنین شریفین. روتے ہوئے راہب کو دونوں نے دیکھا کہ راہب روتی، کون ہے جو روتا ہوا جا رہا ہے؟ حسین آگے بڑھے. جو جملہ بڑا مجھے پسند ہے، واہ واہ. شبیر علیہ السلام نے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو جا کدھر رہا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ روتے ہوئے راہب کا بازو پکڑ کر حسین ہلا کر کہتے ہیں، نہیں ملا نا بیٹا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہا ہے. نہیں ملا نا بیٹا؟ دعا کرتے رہنا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اب راہب ہکا پکا، یار اس 4 سال کے بچے کو کیسے پتا چلا کہ میں بیٹا مانگنے گیا تھا؟ نہ اسے مجھ سے نام پوچھا، نہ کام پوچھا، نہ وطن پوچھا، نہ علاقہ پوچھا، نہ مذہب پوچھا، نہ فرقہ پوچھا. اس نے کہا جی نہیں ملا. فرماتے چل میرے ساتھ، میں تجھے لے کے دوں. سبحان اللہ. اب کوئی گنجائش ہی نہیں کہ راہب کہے جی کیسے لے کے دو گے، کیونکہ حسین نے پہلے باتیں ایسی کی ہیں. آگے 4 سال کے حسین، پیچھے 40 سال کا راہب. چلتے چلتے حسین مسجد میں داخل ہوئے. سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی. اپنے مسلمان امتیوں کو حکم دیا سرکار نے، راستہ دو، ایسے سمجھو کہ میرا بچپنا آ رہا ہے. لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا. شبیر علیہ السلام نے ٹہل نہ ٹہل کر چلتے چلتے، جیسے راہب نے 4 سال کے بچے کا پروٹوکول دیکھا نا، تو ساتھ بیٹھے ایک مدینے کے بندے سے کہتے ہیں، یار گل سن، پتر ملے تو باوے نہ ملے، کم از کم مدینے دے کسی بڑے بندے نال میرا تعلق بڑھ گیا. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اسے لنگر کرنا چاہیے. وقفے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا 2 بجے. آپ جی ہو، تسا جی ہو. ایک دفعہ ہاتھ چاہو جو تھکے نہیں. جوان جوان حیدری. میری سوچ سے زیادہ سن رہے ہو، میری سوچ سے زیادہ قیمت دے رہے ہو، میری سوچ سے زیادہ توجہ فرما رہے ہو. یہ صلاح ہوتی ہے جی اگلے محلے والے ہوتے بھی جب بولنا تو کٹھے بولنا ہے، نہیں بولنا تو پھر اگلے محلے نے کٹھے ہی نہیں بولنا. اب استخارہ شاید ہوئے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چلتے چلتے حسین نانے کی جھولی میں بیٹھے. نانا دعا کرتے رہنا. جی بیٹا. اسے بیٹا نہیں دیا. سرکار فرماتے بیٹا لکھا ہوا ہی نہیں ہے. حسین کہتے نانا میں دوں. سبحان اللہ. رخسار پر بوسہ دے کر سرکار فرماتے ہیں یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. اب مجھے آپ پچھلے محلے والوں یہ تھک گئے، کمک دو، مدد کرو، آگے آ جاؤ اور ان کو پیچھے کر دو، یا پھر وہیں سے قیمت دے دینا. جو کہ اگلے محلے میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور سیاہ ہی کچھ نہیں سکتے. کدی نکے بندے بٹھا کے ویکھ تھے تو چپ کر کے بکھا. ہاں مولا دی قسم ہے. اب کیا کریں، ان کو کیا کہیں جی، جبکہ اگلے محلے پر حق زیادہ ہوتے ہیں. اکیلے جوان، تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. حسین فرماتا راہب کھڑا ہو. مسجد کے وسط میں راہب اٹھا. لطف لینا. اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے ہیں. علی کی موجودگی میں بیٹے حسین دے رہا ہے. اب مجھے دیکھتے رہنا، داد بے شک نہ دینا، مجھے دیکھتے رہنا. راہب کھڑا ہوا. حسین کہتے راہب ایک نانے کی جھولی میں بیٹھا ہے، جس کی جوتی عرش سے اوپر چلی جاتی ہے، اس کی جھولی میں بیٹھا ہے. پتہ نہیں حسین کتنا بلند ہوگا اس وقت.
حسین ویسے ہی بلند ہے تو آگے بلندی کی جھولی میں بیٹھا ہے، وہ کتنا بلند ہوگا، حد ہی نہیں. فرماتے ایک کہہ کے بلا تشبیہ حسین نے اوپر دیکھا، مولا مدد کریں یا علی میں تیرا پورا شیعہ نہ صحیح، تیرا مکمل حبدار نہ صحیح، لیکن تیرے دشمن کا دشمن تو ہوں. تیرے دشمن سے جعفر نے کبھی مصافحہ نہیں کیا، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تیرے دشمن نال تے ویر رکھ سکتے ہیں نا، انہوں چنڈ بھی نہیں مار سکتے، دلے تک ویر رکھی پھردے ہیں نا. بزرگوں نے جگہ دی. آؤ جی آؤ جی آؤ جی سر جی آپ کے لیے کھڑے ہو گئے. بسم اللہ سردار یا علی مدد، بسم اللہ یا رسول اللہ علی علی سبحان اللہ. رہب ایک دعا کرے آجے. ایک کہہ کر حسین نے بلا تشبیہ اوپر دیکھا، دو پھر اوپر دیکھا، تین پھر یوں بلا تشبیہ اوپر دیکھا، چار پھر اوپر دیکھا، پانچ پھر اوپر دیکھا. پانچ کہہ کر شبیر علیہ السلام نے اوپر دیکھا. رخسار حسین پر سرکار مصطفیٰ بوسہ، میں نے آپ سے مدد مانگی ہے سب سے. رخسار حسین پر سرکار مصطفیٰ بوسہ دے کر کہتے ہیں میرے چندہ، میرے لاڈلے، میری جند، میری جان. یہ ایک دو تین چار پانچ کہہ کے اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ پتہ چل گیا سامنے میرے مدد کرنے والے بیٹھے ہیں، میرے اوپر احسان ہو گیا کہ کھڑکاج برابر زمینہ نکل اندر. سبحان اللہ. جی وہ چھ. مجھے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں مولا کی قسم ہے، جاوید خان، سردار عاشق خان صاحب، علی عمران خان صاحب، یہ گھر میرا، آپ میرے، اٹک میرا، ککھڑ میرا، شارع سعد اللہ، فتح جنگ، سارے میرے اپنے بیٹھے ہو نا. حسین فرماتے ہیں 6 7 پر حسین پہنچے نا جب رہب نے مسجد کی صفیں چیر کر جلدی جلدی میرے مرشد حسین کے کرم کے، رحم کے، فضل کے سمندر کے ساحل پہ پہنچ کر شبیر کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پاؤں پکڑ کر بوسہ دے کر کہتے مولا بس، آقا بس، کریم بس، سردار بس، رحیم بس. جب رہب نے کہا نا بس، ناک کی جھولی چھوڑ کر حسین رہب کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے سننا شام کا رہب. چھوٹے چھوٹے کشکول اٹھا کر حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کا دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل. جڑا حد چودہ پہ حد شبیر علیہ السلام تو خیرات بلند. آپ جی ہو دعا کرنا میرے واسطے. ادھر والے جدو ہاتھ اچھے حیدری. جی ہو سردار زیغم کی مولا زندگی کرے، آپ کی زندگی ہو. جی 14 طبق ہے، 7 زمینیں 7 آسمان. ان کو ٹانکا لگا کے نا 14 طبق کو میں حسین کے سامنے کھڑا ہوں، جھولی بنا کر. چھوٹی ہے جھولی، اتنی داد بندی تھی. تمہارا رخی مصاحب کی طرف ہو گیا تو پھر مصاحب سن لو. میں تو فضیلت کے ساحل پہ کھڑا ہوں. جی یار 14 کے 14 کریم ہے، لیکن 14 کے کرم میں سے 13 کے کرم میں شرط ہے. یہ ہوگا تو کرم ہوگا. حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں. پیش نماز جب تم شیعہ کھڑا کرتے ہو تو شرطیں منواتے ہو. یہ صفات ہونی چاہیے. مجلس پہ کوئی ذاکر آ جائے، بچہ بھی اٹھ کے ربائی پڑھے، روک سکتے ہو؟ حسین کا منبر ہے، کوئی شرط نہیں. یہ فیس بک دیا شرط ہے، یہ مدرسے نہیں پڑھے. امام ابو حنیفہ اہل سنت کا امام ہے، ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق دا. تو پھر اودی گل مان لینی چاہیے نہ داد دیو. اگر مدرسے چ پڑھنا شرط ممبر تے آن واسطے، تو وہ جڑا امام دے کول پڑھے پھر اودی گل مان لو سارے.
نہیں، علم کا دروازہ کوئی اور ہے جس کی ہمیں بڑی خبر ہے۔ بارکہ آپ کی مہربانی، آپ نے بڑی دیر سے توجہ کی۔ تو الف لام میم کیا ہے؟ ابھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں نا، لوح محفوظ سے نیچے ہے۔ الف لام میم 3 حرف ہیں اور پوری کتاب ہے۔ داد آپ نے نہیں دینی، آپ کے چہرے ہی وہ نہیں رہے جو پہلے 5 منٹ میں تھے۔ میں بچہ نہیں ہوں، نہ میری پہلی مجلس ہے، نہ میں محرم کرانے آٹا کے یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ حکم کی تعمیل میں آ جاتے ہیں اور اوکھے ہو کے آندے ہیں۔ جدو اوکھا بندہ آ جاوے تو انہوں اوکھا نہیں کریندا، خوش ہو جائے۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور پوری کتاب ہے، وہ ہے کیا؟ سرکار فرماتے اس کی عدد نکال، عدد نکالے۔ الف کا 1، لام کے 30، 1 اور 30 31، میم کے 40، 31 اور 40 71۔ میں ہوتا تو اٹھ جاتا۔ تیرا صادق مولا کہہ رہے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے حسین کے 71 صحابی کتاب ہے۔ کیا جوہر دیا جائے اس قوم کو چبلا، جو قوم خریدنا اکیلا بچہ ہی بولی جا رہا ہے۔ حسین کے 71 صحابہ، آپ سلامت رہے، پوری کتاب ہے۔ یہ 71 کتاب ہے، حسین اکیلا قرآن ہے۔ سر مارنے والے زندہ باد، جو داد دے رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں، جو چپ بیٹھے ہیں پتہ نہیں تو کیوں چپ بیٹھے ہیں۔ باس کٹ جیکٹ پا کے یہ ایجنسی اندر بندہ ہوئے گا، چلو خیر وہ بھی ریکارڈ کر دینا جی۔ حسین کے 71 صحابی، مذاق ہے؟ بتایا ہی نہیں کہ تجھے کہ یہ حسین کے جو صحابی ہیں یہ کس شان کے مالک ہیں، اس لیے آپ کیوں داد دیں؟ چلو میں ایک جھلک میں دکھاتا ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، منہ نہ بڑھانا، خدا دا بستہ، پھر بگڑا ہوا منہ میرے خود مزاج بگڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کے صحابی، آدم سے لے کر میرے 12ویں سرکار تک سب کے صحابی ہیں، لیکن حسین کے صحابی علیہ السلام ہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ حضرت حسین علیہ السلام سے کائنات لے گیا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کے رشیہ نہ ہو۔ حور علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، جون علیہ السلام، زہیر علیہ السلام، سعید علیہ السلام، اور جس کے اچھا میں مظفر گڑھ دا، ساڑھے مظفر گڑھ لاہور ہر جگہ پر کپڑے سینے والے کو درزی کہتے ہیں، گھر میں درزی کہتے ہیں نا، تو پھر پتہ نہیں کیا ہے حسین جس کا درزی بھی علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر والے دوست جو جوان بیٹھے بزرگ نا، بزرگوں کو تو میں کہیں کچھ نہیں سکتا، بزرگوں کا بیڑا معجزہ ہے۔ جوان جوانی سے فائدہ لو یار، اسی ملتان مجلس پڑھنا چاہیے تو سانو فرمائش ہونے کہ سون حلوہ لے آنا، سوغات ہی یہی ہے۔ سندھ جائیے تو اجرک ٹوپی رلی، سوغات ہی یہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین، کتنی حیات کا مالک ہے حسین۔ جو بھی کربلا جاتا ہے فرمایا جائیے کفن لیا نا، جو ہاتھ اٹھا ہے آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، کربلا کا کفن نصیب ہو یار، یہ بڑی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے بڑے سردار عزادار سدا خوش رہو۔ حسین کے یہ صحابی، یہ چناؤ ہے حسین کا وہاں کا، یہاں کا نہیں۔ حسین وہاں سے چن کے آئے، چونکہ یہ کامل العارف تھے اور فنا فی الحسین تھے۔ اب جو بندہ واٹس اپ کا مومن ہے اسے کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اپنی سوچ کا شیعہ ہے۔ جو اپنی سوچ کا شیعہ ہے وہ مجھے نہ سنا کرے، جو مولا کا شیعہ ہے میں اس کا نوکر۔ کامل العرفان تھے اور حسین میں فنا تھے، حسین اس میں فنا نہیں۔ کیوں چراغ بجھاتا ہے؟ جلتے چراغ میں کہے نا جاؤ،
چراغ بجھا بجھا کے 3 دفعہ چراغ بجھایا، جاؤ 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 جاؤ، جب کوئی نہ گیا تیسری دفعہ چراغ روشن ہوا، حضرت حبیب ابن مظاہر اٹھ کھڑے ہوئے، حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہائے ہائے واہ 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 واہ، حضرت حبیب کو سلام کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کہتے مولا میں آپ کا بچپن کا دوست ہوں، فرماتے ہاں حبیب، تو مولا آپ امام بن کے میری بات نہ سنیں، میں آپ کا غلام بن کے نہ کروں، آپ بھی دوست بن کے سنیں، میں بھی دوست بن کے کروں، اجازت دے۔ فرماتے چل دوست بن کے کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہاتھ بند کہتے 3 دفعہ آپ نے ہمیں حکم دیا جاؤ جاؤ جاؤ، ہے جاؤ، کدھر جائے؟ یا تو وہ دکھاتا نہ، اب پھر معجزہ ہے حسین علیہ السلام کا مرشد، یہ جو پھر بول پڑے حیدری، کس معیار پہ ہے مجلس؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو صحت دے۔ بتا دیا ہے شب عاشور کی فضیلت نے، ہاں ہاں بتا دیا ہے شب عاشور کی فضیلت نے، تمام تیری ابن علی کے دین سے ہے، مجھے چراغ تو منزل دکھائی دینے لگی، چراغ شرط نہیں، روشنی حسین سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کو اس کے بدلے میں جزا دے، صحت دے۔ ہاں حسین پتہ نہیں کیا ہے، نہیں یہ پانی بند کر کے دکھائے حسین کا، تو پھر کیوں بند رہا؟ داد دینی چاہیے تھی، اللہ اکبر، کیوں پھر حسین جان بوجھ کے بیٹھا ہے؟ یوں اشارہ کرے جو جس کا ماننے والا اسماعیل زم زم کہہ کر چشمہ روک سکتا ہے، وہ حسین بلا نہیں سکتا جس کے گھوڑے کی سم کے نیچے پانی ہو۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، جناب عالیہ موجود ہے مجلس میں، حسین کی پاک اماں بھی تشریف فرما ہے، بی بی کی موجودگی کسی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں کرنے لگا ہوں، اس عالیہ نے ہتھوڑا مارا ہے میرے جگر پر، بی بی چلو یہ آپ کے عزادار شاید تھک گئے ہو، کوئی بھوکا ہو کوئی پیاسا ہو، جس میں طاقت نہ ہو یہ نہ داد دے سکے، کوئی فرشتے مختومہ بھیج، اس لیے حسین 3 دن بھوکا پیاسا رہا، چونکہ مہمان وہ تھا جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا۔ حسین ہے لبیک یا حسین، اچھا لبیک، سبحان اللہ، ہاتھ اچھے حیدری، سبحان اللہ۔ نہیں عصر کا وقت جب ہوا کربلا میں 9 محرم کو، تو حضرت جون کو حسین نے بلایا، فرماتے جون تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا غلام تھا جون، لہذا تو جا۔ کیا کہیں گے یہ لوگ، حسین غلاموں کو لڑاتا رہا، حسین کہہ رہے جا، وہ حسین کے قدموں پہ گر پڑا، سن کے کہتے مولا یقیناً تیرا اکبر ہے، تیرا عباس ہے، جو تحرکم تطہیرہ کے مالک ہو، میں حبشی ہوں، بدبودار لہو ہے، کیسے شامل کرے گا؟ حسین بازو پکڑ کہتے شامل ہے تو میں لشکر میں در کھڑا ہوں۔ جون کہتے مولا جو مجھے بھیج رہے تھے آپ، بڑی بات ہے، تو اس وقت اس کا مطلب ہے جو معاہدہ آپ کو اور اللہ کے درمیان تھا، اس معاہدے میں میرا نام تو نہیں تھا؟ فرماتے بالکل نہیں تھا، تو مولا اب شامل کر رہے ہو؟ فرمایا آج کی رات میں اور میرا اللہ معاہدہ دوبارہ لکھیں گے۔ چھڑ گیا عشق حسین میں حسین کا دیوانہ، اور مل گئے مجھے آگے بھی حسین کے 2-4 نوکر۔ مہربانی ہاتھ اونچے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہیں حسین کے جن کے ترانے اللہ پڑھ رہا ہے، آپ عزادار ہیں، مولا کی قسم کربلا کا شہید ہونا مذاق نہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر سے حضرت حسین علیہ السلام، مولا آپ کے بارے میں جو مولا ہیں وہ روز دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قیامت کے دن
مجھے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ مبعوث کرنا. حجت کی خواہش ہے کہ میں کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں. اور کربلا کے شہید کی پتہ خواہش کیا ہے؟ علامہ حسین بخت جاڑا جیسے بندے نے لکھا ہے حبیب دنیا سے جانے لگا. حسین کہتے حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی خواہش ہو تو بتا. کہتے مولا اور کوئی خواہش نہیں, کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں تیرا ماتم کرتا. عزادار کا یہ مقام ہے جو ہے کر کے حسین کو روتے ہو. 9 گھنٹے لگن حسین دے, سارا دین حسین نے بچایا ہے تو وہی جو آپ کی نکل گئی ہے. فضائل میں بھی 20 منٹ ہو گئے آپ کو ہے کرتے ہوئے, اور 20 منٹ ہو گئے مجھے آپ پر جبر کرتے ہوئے. شاید یہ سمندر تھم جائے اور میں 2 جملے فضیلت کے کہہ لوں, لیکن شاید پردے والی مخدومہ کی مرضی یہی ہے. روز جہاں مجلس ہو تو شام والی جاتی ہے. آج عباس حسین سارے آئے ہیں اسی کی مجلس میں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. میں نے چھوڑ دیا فضائل. آپ کے درد کو دیکھ کر میں غربت کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. آج ضرور ہے کر کے جانا, آج ہے کہ یہ بغیر گھر نہ جانا. یہ نہ ہو کہ میرے ٹائم پہ نہ بھی کر سکو, کسی اور ذاکر کے وقت ہے کر لینا. میں جملہ زندگی میں پھر ایک دفعہ پہلی دفعہ کہنے لگا, جولی چاہی کھلوتا تھوڑا مہمان یا مسافر یا حسین دا چھوٹا جا مداح خانہ, تھوڑے عقیدے دا چھوٹا جا وکیلا. میں زندگی پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھنا تے پتہ نہیں تھوڑے شہر کیوں بی بی نے عطا کیتا ہے. تھوڑے چ کوئی بیٹھے فضیلت والے عزت والے سارے لوگ بیٹھے ہو, تھوڑی ہے نال مہر لگ جانی ہے جملے تے. میں دنیا تھوڑا نام لے کے پڑھساں. اللہ دی کائنات واحد جنازہ اکبر دی ماں علی دی بیٹی دا جیڑا جنازہ مستور دے پر رومن والے سارے مرد. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. میں اپنی زبان پہ گل کرنا, کوئی ہاتھ سر تے ایک باری مار لو. جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ بھی ماتم کرن دے خیر ہے. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. جس کے جنازے پر کوئی پردہ دار, ایک ضعیفہ ہے 90 سال کی جناب فضا, باقی تو 2 مرد ہیں, ایک خون رونے والا, ایک تیرا باکر مولا. اٹھ کے جعفر کو مار دو جو ملکہ شام کی غربت پہ ہے کرنے آئے ہو. ہمارے علاقے کا بہت بڑا ذاکر گزرا ہے اور آپ کے سارے جانتے ہیں, احمد بس بھٹی مرحوم سلطان و ذاکرین کہا جاتا ہے, ملکہ شام کا ذاکر تھا. علی کی بیٹی نے کہا تھا یہ میرا ذاکر ہے. بھٹی کا جملہ میں نیٹ پہ سن رہا تھا, تصویر بھی نہیں تھی, صرف آواز تھی. پتہ نہیں کتنی دیر ہم گاڑی میں ہے کرتے گئے, کوئی تاثیر ہوتی ہے. بھٹی ہو کرتا تھا, ہو کر کے آتا ہے پروردگار تو سب کچھ علی نو دیوے آ, زینب جیسی دھی نہ دیوے. لمان جڑا ہے اچھی کر سکتا ہے بی بی دے برکے دا ماتم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حوصلہ میرا چندہ, حوصلہ, حوصلہ, حوصلہ. مولا تواڈی دعائی قبول فرماوے, مولا تواڈے پتر دی زندگی کرے. سردار بسو پہ یار, جڑے پیچھے بیٹھے ہو جوان, ایک باری تو سر تے ہاتھ مار لو میرے پتر. ناراض نہ ہوئے جے عباس دی مرشد ذاتی دا ماتم ہے. نوکرا پتہ نہیں 15 رجب والے دن جعفر زندہ کیوں ہے, نہیں چین آ رہا میری طبیعت میں, سمجھ نہیں آ رہی. جعفر بھائی, علی بادشاہ نو اللہ دیاں دتیاں, انہاں دیاں عمراں پوریاں. اگر میں انہاں دی زندگی وچ چوواں آکھاں اللہ علی دیاں دتیاں عمراں پوریاں, اللہ حسین نو دیاں نہ دے. گل تواڈی ٹھیک ہے, حسین غربت دا شہنشاہ ہے. حسین تو بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ تسا سید ہو کہ اچھا درد پیش کیتا ہے. اگر تسا سید ہو کہ اٹھ کے گل کیتی ہے تو میرا دل کرتا ہے انہاں پرسہ داراں نو رل کے تسی تے میں انہاں نو ہے دی پرسہ دے بھی ہے.
غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا وہ بھی دھی دی قبر تے لے جاتا ہے اتنے دفنائی ہے میں اپنی غریب تھی کائنات دا سلطان ہے تیرا نبی محمد کدی مدینے جا کے ہوتے تو پوچھی سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کے تھی اگلے جملے تے جڑے سید بیٹھے ہو ضرور اچھی ہے کرے اجے امتی نہ کرنے نہ دی مرضی دی گل ہے جدن محمد دھی دی قبر تے رو کے چپ کرتا ہے نا پھر تیرا مرشد علی ماتم کر کے آتے اللہ دا نبی تسی نصیب والے ہو تو دھی دفن تے وطن تے ہوئی ہے علی آدھے میرے تین دھیاں ہن تین نے رول رول کے مر گئی ہے جڑا ہاتھ ماتم نہیں کر سکیا جوان دا معافی منگی اور تھوڑی گل پہ کرنا جدن علی چپ کرتا ہے حسین آدھے نانا تے بابا تسی تمہیں امیر ہو جدن تھوڑی دھیاں دفن ہوئی ہیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی سکینہ حوصلہ جوان سارے سر دا پرسا جوانہ دی مہربانی حوصلہ سید حوصلہ 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 جڑے اس پاسے بیٹھے ہو مولا تو انہوں جزائے خیر عطا دے حوصلہ کرے جلال بس کر دیو بھائی جان بس کر دیو پڑھنے والی ہستی بیٹھے نے تسی ہے نہیں کی یار ایک باری سر تے ہاتھ مارو میرا جوان علی دی دھی دا ماتا میں میرا چاند ناراض نہ ہوئی چونکہ علامہ صدر الدین قزوینی آندا ہے جدو ذاکر حسین دی غربت پڑے نا تو سینے دا ماتم کرو اگر ذاکر علی دی دھی دی غربت پڑے پھر سر دا ماتم کرو پوچھیا گیا وجہ کی ہے انہیں کہ جنہ حسین دا سینہ زخمی آ انہیں 36 شہرہ دے پتھرہ نال بی بی دا سر زخمی بس کر دیو بس چلیے نہ کرو اگلی گل اور سید نے گل دا رخ ہی موڑ دیتا ہے میں نوکر ہاں جی جڑے سینے تے ہاتھ پہ مار دے ہو بی بی دی خیرات ہے تو انہوں یا روکیا جاتا ایک لفظ کہ پھرا جاندن نا بہنہ نویدہ دیون جایا کرو بہن بھرا دا بڑا قریب دا رشتہ ہے اس تو بڑا اہم رشتہ کوئی نہیں اگر بھرا امیر جاوے نا عید دیون تو پتہ بہن قبلہ کی جاندی ہے میں نے سارے دے سامنے عید دے انہوں نے پتہ لگے میرا بھرا امیر کی نہیں اے میں قربان ہو جاواں اگر بھرا غریب جاوے نا عید دیون میں اپنی زبان تاں پہ گل کرنا بھی تیری ہے نکل جائے گی تو بھرا عید دیونا چاہے بہن نو بہن ہاتھ پکڑ کے آندھی اندر آ جاؤ چائے پی لو پانی پی لو میں نو تیری عیدہ دی نہیں لوڑ تو میرا غریب بھی رہا ہے اپنے واسطے کوئی چیز لے جاویں میں خیر ہے میں ٹھیک ہاں اللہ کرے مر جائے 15 رجب والے دن جعفر یا تسی ہے کرو میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے جیڑی غریب بھرا تو بہن عید نہیں نہ لیندی جدن موت سر تے آوے نہ بہن دے اسے غریب بھرا نوان دیے کچھ کر اج کفن خود پوا ورنہ لوگ اکثر غریب دی بہن ہی کسی اور کفن پوا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اگر سر تے ہاتھ مارو جوان تے گل پوری پڑھنا اگر جوان بی بی دے جڑے بات بھی بیٹھے ہو جیڑا بڑا غریب آنا تیرا مرشد حسین بی بی زینب عالیہ نے بھرا نو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد دا کفن سجاد پھپھی نو پوائے حوصلہ جیڑا غریب آ تیرا مشہد والا رضا مولا قوم والی مخدومہ نے بھرا نو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو معجزے نال آ کے پھپھی نو کفن پوائے میں اپنی موت منگیے یا میں مرسا یا تو ہے کرسے اللہ جیڑے کیڑا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا اور سجاد دشمن دا شہر ہے اور سجاد میں نو میں نے چولج دفنا